جی بچے، السلام علیکم۔ ابھی جہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے لیکچر کا پہلا حصہ، وہ تھا قومی آمدنی کا توازن۔ قومی آمدنی کا توازن، ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا۔ اس میں جہاں پہ ویڈیو اینڈ ہو رہی تھی وہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آئی ہوگی، وہ میرے ہاتھ میں فائل تھی، آپ کا سلیبس بریک اپ۔ کل میں اس پہ بات کروں گی لیکچر شروع کرنے سے پہلے۔ سب بچے اپنی پرانی ویڈیو دیکھ کے، پرانی پکس دیکھ کے اس کو سامنے لکھ کے رکھیں، اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلو آؤ اب لیسن کی طرف۔ ہمارا لیسن کیا ہے؟ قومی آمدنی کا توازن، ٹھیک ہے۔ قومی آمدنی، نیشنل انکم، اس طرح بھی لکھتے ہیں اس کو کیپٹل وائی بھی کہتے ہیں۔ قومی آمدنی روپیہ پیسہ کیوں کمایا جاتا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے، مستقبل کے لیے بچانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے مزید پیسے چاہیے، اس کا مطلب ہے کاروبار کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جو وائی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو یاد رکھیں، بکس پہ لکھا ہے نہیں لکھا، ہر صورت آپ نے ان کو انگلش کی ٹرمز میں لکھنا ہے۔ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ قومی آمدنی کے 2 حصے ہیں، وائی قومی آمدنی، سی صرف، ایس بچت۔ مطلب کیا ہوا؟ سب کو پتہ ہے، ہر گھر میں جو اکنامکس پڑھا ہے، جو نہیں پڑھا، سب کو پتہ ہے کہ صرف کیا وائی آمدنی گھر آتی ہے تو اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ ہم ضروریات زندگی پہ خرچ کر دیتے ہیں اور دوسرا حصہ ہم ضروریات میں سے بچا لیتے ہیں۔ خرچ وہ بھی ضروریات پہ ہونا ہے، لیکن وہ آج نہیں، وہ کل ہوگا، مستقبل کے لیے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، فار ایور بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آمدنی کے 2 حصے ہو گئے، سی اور ایس، صرف اور بچت۔ اب یہ رقم معاشیات میں عام طور پہ بچت کیا ہے؟ روپیہ بچا کے رکھ دیا، اس سے کوئی سونا چاندی بنا لیا، اس سے کوئی زمین جائیداد بنا لی، اس سے کوئی اور چیز خرید لی، یا پھر گھر میں کسی باکس میں روپیہ جمع کرتے چلے گئے، ہزاروں میں پھر لاکھوں میں جمع کر لیا، یہ بچت ہے۔ یہ عام زندگی کا ایک تصور ہے، لیکن معاشیات میں بچت یہ رقم نہیں ہے۔ یہ رقم جو سونے چاندی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ رقم جو کہ آپ کے پاس زمین جائیداد کی شکل میں ہوتی ہے، یہ رقم جس سے آپ کوئی گاڑی، کوئی گھر یا اس طرح کی کوئی چیز لے لیتے ہیں، یہ رقم ایک جگہ رک جاتی ہے، جن کو کہتے ہیں ذخیرہ ہو جاتی ہے، دفینوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ ہولڈنگز ان کو کہتے ہیں، سیونگ نہیں کہتے، ہولڈنگز کہتے ہیں، دفن کر دیا کہیں روپے کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر بچت کیا ہوئی؟ معیشت دان کہتے ہیں کہ بچت وہ رقم ہے جس کو آگے مزید آمدنی کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ رقم جو مزید آمدنی کمانے کا باعث بنے، پھر اس کو کہتے ہیں سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وائی جو ہے وہ سی پلس ایس بھی ہے، یہ پہلی ہے، اور وائی جو ہے وہ سی پلس آئی بھی ہے، یہ دوسری ٹرم ہے اس کی۔ اس کو آمدنی کی رسد کہا جاتا ہے، مجموعی رسد کل مقدار ہے، اور اس کو مجموعی، کیونکہ اب یہ جو آئی ہے یہ بھی فلو میں چلا گیا ہے، فلو مطلب چالو ہو گیا، چل پڑا ہے کہیں، تو یہ بھی خرچ بن گیا ہے، یہ بھی خرچ ہے، یہ بھی خرچ ہے،
یہ ضروریات پر خرچ ہوا ہے اور یہ آگے آمدنی کمانے کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مجموعی طلب۔ ٹھیک ہے، تو توازن مائکرو میں یاد ہے؟ توازن کیا تھا؟ مائکرو میں آپ نے پڑھا تھا، توازن کہتے ہیں مجموعی طلب برابر ہے مجموعی رصد کے۔ تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس مساوات نمبر 1 کو 2 کے برابر کرنے سے سی پلس ایس سی پلس آئی، حساب کے طریقے سے آئی ایس سے کینسل ہو جائے گا، اور سوری الٹا کر دیا میں نے، سی پلس ایس سی پلس آئی، سی سے کینسل ہو جائے گا، تو ایس آئیڈینٹیکلی ایکول ٹو آئی۔ یہ توازن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا؟ توازن کا کیا مطلب ہے؟ مجموعی طلب مجموعی رصد کے برابر ہے۔ رصد اور طلب کا آپ نے تصور مائکرو میں پڑھا ہوا ہے، جہاں طلب اور رصد ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، وہاں پر قومی آمدنی آپس میں توازن میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ 3 تصور ہم پڑھتے ہیں تفصیل سے، سی ایس اور آئی، مطلب صرف کا آمدنی سے تعلق، بچتوں کا آمدنی سے تعلق، اور سرمایہ کاری کا آمدنی سے تعلق۔ یہ آپ کا پورا قومی آمدنی کے توازن کا ایک بن جائے گا ویب سم۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں، اس کو یہیں پہ سٹاپ کرنے لگی ہوں میں، پھر کنٹینیو کرتی ہوں۔